اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 9 آیات 88۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ طٰ سین میم، یہ واضح کتاب کے نشان ہیں۔ ہم تجھے موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے رہنے والوں کے فرقے بناتا تھا، ان کے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا تھا احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث کریں اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کی نسبت خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور ڈرنا مت، نہ غم کھانا، ہم اسے تیرے پاس لوٹا لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث ہو۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کر، ممکن ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھ گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ اللہ پر اعتماد کرنے والوں میں ہو جائے تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اسے دور سے دیکھتی گئی اور لوگ سمجھ نہ سکے، اور اسے ہم نے پہلے ہی دائیوں کے دودھ سے روک دیا تھا۔ چنانچہ اس لڑکی نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس کا ذمہ لے اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ یوں ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگرچہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا آدمی بن گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب اس کے باشندے گرد و پیش سے بے خبر تھے، اور وہاں اس نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ اس کی قوم سے تھا اور وہ اس کے دشمنوں سے تھا۔ پھر جو اس کی قوم سے تھا اس نے اسے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگا، یہ شیطان کا ایک عمل تھا، بے شک وہ صاف گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اور کہا، میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ سو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں بھی ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر اس نے ڈرتے ہوئے بھانپتے ہوئے شہر میں صبح کی۔ پھر لو، وہی جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی اس سے فریاد کرنے لگا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بے شک تو ہی صاف بہکا ہوا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑنا چاہا تو بولا، موسیٰ، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ تو ملک میں بڑا جابر ہو کر رہنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں ہو۔ اور شہر کی پرلی طرف سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سردار تیرے متعلق باہمی مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، پس نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ وہ ڈرتا ہوا بھانپتا ہوا وہاں سے نکل کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے رب، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور جب اس نے مدین کی طرف منہ کیا تو بولا، ممکن ہے کہ میرا رب مجھے مناسب راہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس نے وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے دیکھا، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو ریوڑ کو روکے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ بولی، جب تک چرواہے ریوڑ لے نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ سو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا اور پھر سائے کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، میرے رب، جو بھلی شے تو مجھے عنایت کرے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر ان 2 عورتوں میں سے ایک حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، میرا باپ تجھے بلاتا ہے تاکہ تجھے اس کام کا جو تو نے ہمارے لیے پانی پلا کر کیا ہے بدلہ دے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے قصہ سنایا تو اس نے کہا، ڈر مت، تو ظالم لوگوں سے بچ گیا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا، اسے ملازم رکھ لے، جو ملازم تو رکھے اس میں بہتر وہ ہے
جو طاقتور اور قابل اعتماد ہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو اس شرط پر تجھ سے بیعت دوں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، اور اگر تو 10 پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں تجھ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تو مجھے ٹھیک آدمی پائے گا۔ اس نے کہا یہ میرے اور تیرے درمیان طے ہوا، دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر زیادتی کا الزام نہ ہوگا، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑا تو اس نے طور کی جانب آگ محسوس کی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ ہی کہ تم تاپو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے اس وادی کے دائیں کنارے سے ایک بابرکت جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی، موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں سارے جہان کا آقا، اور ہاں تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر مڑا اور پیچھے نہ دیکھتا تھا۔ موسیٰ آگے بڑھ اور ڈر مت، تو محفوظ ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی خرابی کے سفید ہو کر نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ لگا لے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے 2 دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس نے کہا میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی مار ڈالا تھا، سو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے، سو اسے میرا مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس نے کہا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تمہیں سند دیتے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور ہماری نشانیوں کے سبب تم اور تمہارے پیروکار جیت جاؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا جادو ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لایا اور کس کے حق میں اس گھر کا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا سرداروں، میں اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان میرے لیے گارے کو آگ دے اور میرے لیے ایک مینار بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں کہ میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں لہروں میں پھینک دیا، پھر دیکھ کے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور روز قیامت کو انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور روز قیامت کو وہ قابل نفرت لوگوں میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہ ہم پہلی نسلوں کو ہلاک کر چکے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے روشن دلیلیں، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تو مغربی جانب نہ تھا جب ہم نے یہ معاملہ موسیٰ کے حوالے کیا، اور نہ تو گواہوں میں تھا، بلکہ ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا، اور نہ تو اہل مدین میں رہتا تھا کہ انہیں ہماری آیتیں سناتا، بلکہ ہم ہی خبر دینے والے تھے۔ اور تو طور کے کنارے پر بھی نہ تھا جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ تو اس قوم کو ڈرائے جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ان پر اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر وہ کہیں ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے حکموں کی پیروی کرتے اور مومنوں میں ہو جاتے۔ مگر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اسے ویسا کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا اس سے پہلے وہ اس کا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا انکار نہیں کر چکے؟ کہتے ہیں یہ 2 جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر وہ تجھے جواب نہ دیں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، اور ہم نے اپنا قول انہیں پہنچا دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی
وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ انہیں سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ ان لوگوں کو 2 بار اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم نادانوں کو نہیں چاہتے۔ بے شک تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کے لیے ایک محفوظ حرم قائم نہیں کیا جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری جناب سے رزق بن کر گچھے چلے آتے ہیں، مگر ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور کتنی ہی بستیوں کو جنہیں اپنی گزدران پر ناز تھا ہم نے ہلاک کر ڈالا، اب یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، تو کیا تم سمجھو گے نہیں؟ ہاں، کیا وہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے بھی والا ہے اس کی طرح ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان خوب دیا، پھر روز قیامت کو وہ ان میں ہوگا جنہیں پیش کیا جائے گا، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم دعویٰ رکھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر یہ بات ثابت ہوگی کہیں گے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا، ہم نے انہیں بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم تیرے حضور ان سے دستبردار ہوتے ہیں، وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ، پھر وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔ اور جس دن وہ انہیں بلائے گا تو کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ خبریں اس دن ان سے پوشیدہ ہوں گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے عمل کرتا رہا تو ممکن ہے کہ وہ فلاح پائے۔ اور تیرا رب جو چاہتا اور پسند کرتا ہے پیدا کرتا ہے، ان کی کوئی پسند نہیں۔ پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپا لیتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تعریف اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ روز قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ کیا تم سنو گے نہیں؟ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ روز قیامت تک ہمیشہ تم پر دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم دیکھو گے نہیں؟ مگر اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم ان میں آرام پاؤ اور تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم دعویٰ رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں ان سے جاتی رہیں۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور ہم نے اسے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخری گھر تلاش کر، اگرچہ اپنا دنیا کا حصہ بھی نہ بھول، اور بھلائی کے کام کر جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی، اور زمین میں بگاڑ پیدا نہ کر، اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بولا مجھے یہ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، لیکن کیا وہ جانتا نہ تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بہت زیادہ تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ذبائش کے ساتھ نکلا،
وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے ایک کاش ہمارے پاس بھی ویسا ہی ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ مگر ان والے کہنے لگے تم پر افسوس، اللہ کا انعام اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے بہتر ہے، مگر وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ اور کل تک جو لوگ اس کے مرتبے کی آرزو کرتے تھے کہنے لگے ہائے، یہ اللہ ہی ہے جو جس کا چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے، کامیاب کافر نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ جو نیکی لے کر آیا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آیا تو جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں ان کے عملوں کا بدلہ ہی ملے گا۔ وہ ذات جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے ضرور تجھے ایک انجام تک پہنچائے گی۔ کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون صاف گمراہی میں پڑا ہے، اور تو امید نہ رکھتا تھا کہ تجھے کتاب عنایت کی جائے گی، مگر یہ تیرے رب کی رحمت تھی، سو تو کافروں کا مددگار نہ بن، اور کوئی تجھے اللہ کی آیتوں سے اس کے بعد کہ وہ تیری طرف نازل کر دی گئی ہیں نہ روکے، اور اپنے رب کی طرف بلا اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکار، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔